گزشتہ سبق میں جہاد کی فرضیت اور اس کی ترغیب ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب جہاد کے مقاصد، جہاد کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت باطل معبود کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا پس لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں ترغیب دی، انہیں اس کا مقصد بیان کیا کہ فقاتلوا پس تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے ساتھیوں سے، شیطان کے دوستوں سے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک ہوپ بھی دی، امید بھی دی، بے شک کید الشیطانی شیطان کی چال کیا نہ ہے ہمیشہ سے، ضعیفہ نہایت کمزور، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ سے نہایت کمزور ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت باطل معبود کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان بے شک شیطان کی جو چال ہے، کان ضعیفہ ہمیشہ سے بہت یا نہایت کمزور ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جہاد کا مقصد واضح کیا گیا ہے کہ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھنی کہ یہ کس شکل کے اندر چل رہا ہے، اجتماعی چل رہا ہے، خلیفہ موجود ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے ساری قوم متفق ہے، حکمران کی اجازت ہے نہیں ہے، یہ جو ظاہری چند شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھنی، نہ ان صورتوں کا کوئی اعتبار ہے۔ کیوں؟ نہ تو ہمیشہ خلافت رہی ہے، نہ ہی ہمیشہ کوئی ایسا حکمران رہا ہے جو جہاد کو سپورٹ کرنے والا ہو، ہمیشہ ہی جہاد کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، کی جاتی رہیں گی۔ تو جہاد کی ظاہری جو صورت ہے اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں، جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے وہ ایک اعلیٰ مشن ہے اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ۔ تو جو بھی کوشش، جو بھی کاوش اعلاء کلمت اللہ کے لیے کی جائے گی وہ جہاد کاؤنٹ ہوگا۔ وہ کیا کاؤنٹ ہوگا؟ جہاد کاؤنٹ ہوگا۔ اور ایسے میں ہمیشہ اہل ایمان جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، جبکہ جو کافر قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہی رہی ہے، نہ انہوں نے اپنا مشن بدلا ہے، نہ کوئی چینج کرنے کی کوئی جو ہے امید ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ طاغوت کو بچانے اور معبودان باطلہ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ مضبوط ہو کر ہمیشہ اسلام کے مقابل آئے ہیں، لڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اے اہل ایمان، وہ باطل پر ہو کر باطل کی طرفداری کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ تم اہل حق ہو، تم اہل حق ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان سے نوازا ہے،
لہٰذا تمہارے اوپر تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ وہ جھوٹ پر قائم ہے، جھوٹ پر قائم ہونے کے باوجود وہ اتنا دفاع کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر سچا جو بندہ ہے وہ کچھ بھی کوشش نہ کرے تو یہ تو انتہائی نالائکی والی بات ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو سچے ہیں ان کو فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے مرعوب نہیں ہونا۔ آج کل پوری دنیا کے اندر مسلمان وہ شیطان کے ساتھیوں سے کیا ہیں؟ مرعوب ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آج اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، امریکہ آیا تو بہت سے مسلم ممالک نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس سے مرعوب ہو گئے۔ حالانکہ اولیاء الشیطان، شیطان کا وہ ساتھی ہے، شیطان کے دوستوں سے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، شیطان کے دوستوں کو انکار کرنا چاہیے تھا، شیطان کی دوستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اتنا لمبا عرصہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ دیا۔ اس کے اندر بھی بڑے کیونکہ کسی بھی کام کا جس وقت ہونا مقرر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ کام اسی وقت ہوتا ہے۔ لیکن اتنا لمبا معاملہ، 20 سال لگ گئے، اور یہ اتنا وقت جو لگا، اتنی جو دیر لگی، محترم بھائیو، اس کے اندر مسلمانوں کی کمزوری تھی، مس مینجمنٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹیگل کیا گیا، اس کے سامنے بند باندھا گیا، تدبیریں اختیار کی گئی، لیکن سب سے بڑی تدبیر اس کے اندر کیا تھی کہ اہل ایمان ڈٹ جاتے۔ پوری دنیا کے مسلمان، وہ جس طرح سے امریکہ نے اپنے ساتھ نیٹو کو ملایا، اپنے ساتھ اتحادیوں کو ملایا، تو کیا خیال ہے مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ 57 اسلامی ریاستیں اگر وہ کھڑی ہو جاتی افغانستان کی پشت پر تو کیا مشکل تھی؟ امریکہ اگر 40-50 ریاستوں کو لے کر آ سکتا ہے، ملکوں کو لے کر آ سکتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن مسلمان اولیاء الشیطان سے مرعوب ہیں، ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے مقروض ہیں، ان کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے، اتنا سانس ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ وہ باطل پر ہو کر اہل ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنی تمام تر صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ تو اہل ایمان فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی بلکہ ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک جو شیطان کی چالیں ہیں، شیطان کے حربے، وہ ہمیشہ سے نہایت کمزور ہیں۔ دیکھنے میں بڑا کر و فر نظر آئے گا، دیکھنے میں بڑا ان کا سلطہ نظر آئے گا، دیکھنے میں بڑی پاور ان کی نظر آئے گی، لیکن وہ پاور آ کر وہ افغانستان کے ٹیلوں ٹبوں کے اندر، عراق کے ٹیلے ٹبوں کے اندر اور افغانستان کے پہاڑوں کے اندر آ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ساری طاقت پاش ہو جائے گی، اور وہ نیٹو جو دوڑتا ہوا آیا تھا وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے گا، بھاگے گا، جان بچا کر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی چالیں ہمیشہ سے ہی کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ شیطان کی جو چال ہے وہ ہمیشہ سے ہی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، غزوہ بدر جب ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ شیطان ان کو بہکا کر لے کر آیا تھا، بڑے وعدے دلا کر آیا تھا کہ آؤ بس چلو مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے، لیکن جب اس نے اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا تو وہاں سے دم دبا کر بھاگا، اور اسے کہا گیا نا، وہ ایک خاص انسان کی شکل میں آیا تھا، جب اسے کہا تھا ٹھہرو ذرا، اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے، وہ تم، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ فرشتے نظر آ رہے تھے نا اسے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان کی چالیں ہمیشہ سے کیا ہے؟ نہایت کمزور ہیں۔ ان کے جتنے اتحاد ہیں وہ کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحسبہم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، جبکہ ان کے جو دل ہیں وہ پھٹے پڑے ہیں، وہ جدا جدا ہیں۔ ان کو دیکھنے میں وہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بڑے کمزور ہیں۔ بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے
ہو جائیں۔ آج اس کا رزلٹ کیوں نظر آ رہا؟ آج ہمیں کفر کیوں جو ہے وہ اس کا غلبہ نظر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خود بڑے کمزور ہیں۔ ہم خود کیا ہیں؟ بڑے کمزور ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہو جائیں اور اپنے ذمہ داری کا احساس کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا عمل ہمارے اوپر فرض ہے، اس فریضے کو سمجھ جائیں، اس کے مقصد کو سمجھ جائیں، اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ جائیں، تو پھر یہ وہ دن دور نہیں جب کفر اللہ رب العالمین اس کو مٹائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ فلاپ ہو جائیں گی، اور اہل کفر جو ہے وہ اپنی زندگی کی قیمت ادا کریں گے، جزیہ دیں گے مسلمانوں کو، زندگی کا ٹیکس دیں گے، تب جا کر وہ رہیں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، کمزور بنے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اور یہ عزم نہیں کرتے کہ یا اللہ کچھ بچے نہ بچے، دین سلامت رہے، دین سلامت رہے، تا قیامت رہے، ہمارے خون سے تیرا اسلام زندہ ہوتا ہے، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے، جب یہ ہم عزم کر لیں گے، پھر